बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। उम्मीद करता हूँ पूरी दुनिया में जहाँ भी देख रहे हैं सुन रहे हैं, अल्लाह ताला आपको आपके अहले खाना को शैतान मरदूद के तमाम फितनों से महफूज रखे। मैं मोहम्मद उसामा अली और आप देख रहे हैं मोहम्मद उसामा अली ऑफिशियल। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करके अपनी भरपूर सपोर्ट का मुजाहरा करें। उसामा साहब, हम बहुत सारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे सूरह कौसर के बारे में सुनते रहते हैं कि इसका वजीफ़ा करना चाहिए, इसको खुला पढ़ना चाहिए, इसको गिन के पढ़ना चाहिए। सूरह कौसर पे ऐसे कौन से राज अल्लाह ताला ने छुपा रखे हैं कि इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है, इसकी क्या हकीकतें हैं, आपका क्या राय है इस बारे में? देखिए, सूरत कौसर एक्चुअली जो इसकी जो शान नज़ूल है या इसका जो कह लें आपके जिसके लिए जो उतरी है वो बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात मुबारक। और क्योंकि इसमें आप देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी प्यारे अंदाज से अल्लाह ताला ने एक जैसे एक मान से कुछ अता किया हो तो बड़े ही मान से कहा है कि हमने आपको फ़ातिमा अता की। कौसर एक्चुअली अगर ट्रांसलेशन करें तो फ़ातिमा ये हौज़ कौसर को समझते हैं। तो हौज़ कौसर किसका है? जिसकी जन्नत है, जिसकी जन्नत की मालकिन है। जन्नत की मालकिन का पता है तो फिर उसके अंदर जन्नत के अंदर जो चीज़ें हैं वो उसकी नहीं है, तो हौज़ कौसर किधर है? तो शिफात के लिए आपकी जो ज़ात मुबारक है बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, वो बिल्कुल इसकी ऐन उस पे है। क्योंकि इसमें जब सूरत कौसर की बात होती है कहने को तो इस पे इब्न कसीर ने भी 21 रिवायतें बयान कर दी हैं। और मोस्टली जितने भी हमारे इस्लामिक मुफस्सिरीन हैं पाकिस्तान के या बड़े सगीर के, वो मौलाना मौदूदी साहब हों, डॉक्टर इसरार अहमद या इस टाइम दौरे हाज़िर के फ़रहत हाशमी या कोई भी, तो मोस्टली जो हैं वो जाते हैं और इब्न कसीर से अपनी मर्ज़ी का उठाते हैं और एक तफसीर लिख डालते हैं। जबकि जो इसकी लॉजिकल जो सेंस है अभी तक जितनी भी आपकी उम्मत मुस्लिम है वो बड़ी कंफ्यूज है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि इस सदी में शायद आगे आगे वो वक्त आएगा जब हम इनके मज़ाहिर जो हैं वो देख पाएंगे प्रैक्टिकली। मिसाल के तौर पर सूरत शोरा की आयत नंबर 23 है जहाँ से मुझे ज़्यादा सूरत कौसर की हकीकत समझ आई। ये प्रैक्टिकल बात है। तर्जमे में तो बड़ी सीधी सी बात है कि हमने आपको कौसर अता की पर इस पर नमाज पढ़ और कुर्बानी कर। कुर्बानी वही जैसे हकीका कर, हमद बयान कर, नमाज पढ़ और हकीका कर, यूँ समझ लें। इधर से हकीके का कॉन्सेप्ट मिलता है आपको। तेरा दुश्मन ही बे औलाद रहेगा, ये दुम कटा रहेगा, अबतर रहेगा, यानी कि उसकी आगे औलाद नहीं होगी। ये बड़ी एक जैसे कहते हैं ना कि अबतर होना या दुम कटा होना या बे औलाद होना, ये एक्चुअली जो है कर्ज था उस आंसर में जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औलाद ना होने की उसका ताना देकर जो किया गया तो उसका अल्लाह ताला ने जवाब दिया। और फिर ये कह दिया कि तेरा दुश्मन की निशानी ये होगी कि हम उसकी औलाद नहीं चलने देंगे, कभी भी नस्ल नहीं चलेगी उसकी, और तेरा दुश्मन बे औलाद रहेगा और तुझे हमने कौसर अता कर दी है। अच्छा, अब यहाँ आप ये देखें कि सारी फिर आइमा अहले बैत तक तमाम के तमाम जन्नत के सरदार हों, बेशक इमाम महदी अलैहिस्सलाम तक का सिलसिला हो, वो बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से ही चला दिया गया। ठीक। और सूरत शोरा पे अब मैं ज़रा इस पे आना चाहता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा सूरत कौसर की हकीकत तब खुलेगी जब आपको इसकी कि सूरत कौसर में तो हमने ये समझ लिया कि ये बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है, उनको देने पे अल्लाह ताला ने खुशखबरी सुनाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। लेकिन ये तो सिर्फ़ एक अनाउंसमेंट थी। फिर इसके पढ़ने से इतने समरात कैसे निकलते हैं कि मोस्टली आप जितने भी आमिलीन की दुनिया देखें, सूरत कौसर पे आप लोग पेट्रोल की टैंकियों पे देखते हैं वजीफ़े लोग पढ़ पढ़ के फूक रहे होते हैं। रिज़्क़ के लिए सबसे मुजरब है, दुश्मन को ज़ेर करने के लिए सबसे मुजरब है। अमूमन इसका यूज़ जो मोस्टली किया जाता है वो ये है कि आपने किसी दफ्तर में जाना हो, किसी जालिम के सामने जाना हो, किसी बड़े के सामने जाना हो, तो आप जी 7 दफ़ा मुठ बंद करके इसको पढ़ के और अंदर जाके मुठ खोल दें तो आपका जो वो अगला जो सामने वाला है वो नरम हो जाता है। इसी तरीके से रिज़्क़ के लिए भी ये बड़ा मुजरब समझा जाता है। सूरत कौसर को बड़े इसके यूज़ है कि एक एक तस्बीह लोग करते हैं ताकि फ़िनंशियली वो अच्छे रहें।
اسی طریقے سے دیگ پہ تقسیم کرتے وقت، اس کی تقسیم کے وقت اگر پڑھ لی جائے تو دیگ ختم نہیں ہوتی ہے جب تک آپ اس کو دیکھیں نا، اس حد تک اس کے بارے میں باتیں. لیکن یہ ساری چیزیں ہیں کیوں؟ وہ سورۃ شورى کی آیت نمبر 23 جو ہے وہ اس کی ایکچوئل وہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ بشارت دیتا ہے اپنے بندوں کو ایمان لائے اور صالح عمل کیے. کل کہ لا اسألکم نہیں سوال کرتا تم سے اجرن اجر کا الیہ اس پر الی المودۃ فی القربہ. لیکن اب یہاں جہاں ترجموں میں جتنے مترجم ہیں موسٹلی شیعہ یا سنی قرابت دار لکھ گئے ہیں قربہ کو. قربہ جب کہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے. کس کا صیغہ ہے عربی میں؟ واحد مؤنث کا، سنگل، اور آپ سمجھے فیمیل. اب یہ بات ویسے تو شاید مجھے بھی، میں نے ایک سنی وہ ہیں پیر ہیں گدی کے، ان کی ایک دفعہ اس میں اس نقطے پہ گفتگو سنی تو انہوں نے بھی یہی اس کے بارے میں جو ہے نا وہ بتایا کہ یہ جو قربہ ہے یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے. اب دیکھیں جب بھی آپ کو ترجمہ کرنا ہے تو گرامیٹیکلی تو اس کو دیکھنا ہی دیکھنا ہے، پہلی سینس تو اس کی لینی ہے. تو پھر بات یہ تھی کہ جب واحد کا صیغہ ہے، چلو مؤنث کا نام بھی ہو، تو قرابت دار جمع کا لفظ ترجمے میں کیسے لکھ سکتے تھے؟ جب کہ آیت اتنی امپورٹنٹ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہو کہ تو کہہ ان سے، کل اے نبی تو کہہ ان سے، نہیں سوال کرتا تم سے اجرن اجر کا، یعنی کہ کوئی فیس کا، ریٹرن کا، مگر میری. اب وہاں ایک قرابت کی محبت ہے، ایک کوئی مقصود ہے یا جمع مقصود ہے. وہ کتنا امپورٹنٹ تھا کیونکہ یہ فیس تھی سر، اجر رسالت میں آپ کو دینی تھی. اگر آپ کہیں بھی دیکھیں اس کی بنیاد کو یوں سمجھنا بڑا ہی ضروری ہے کہ بغیر فیس کے آج آپ لوگ کہاں سے کیا فیض لے لیتے ہیں. آپ کسی اسکول میں ہوں، کسی انسٹیٹیوٹ، کہیں بھی، اینی ویئر. تو دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ آپ کو جو ہے وہ فیس دینی تھی اجر رسالت کے طور پہ. تو پھر اس دفعہ جب میں سعودیہ گیا تو میں نے ادھر ایک رسک لیتے ہوئے لیکن وہاں کے لوکل نیٹیو سے یہ پوچھ بیٹھا تسکین قلب کے لیے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ قربہ جو ورڈ ہے قربہ یہ واحد مؤنث ہے؟ کہتا ہاں واحد مؤنث. میں نے کہا بس ٹھیک ہے، میرا عمرہ ہو گیا، کیونکہ مجھے سارے اس کا فروٹ کا جیسے کہتے ہیں نا فروٹ ہی یہ ملا کہ مجھے تسکین قلب ہوگی کہ جو میں سوچ رہا تھا وہ ٹھیک تھا. اب آ جائیں کہ اس اجر رسالت کے طور پہ جیسے ہی آپ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اس صورت میں بھی کیونکہ انہی کا ذکر ہے تو وہ کرزمہ رکھ دیا گیا، اس لیے آپ لوگوں کے رزق کے مسائل حل ہوتے جاتے ہیں. تو یہ ہے بیسیکلی وہ کنیکشن سورۃ شورى کا جس کی وجہ سے سورۃ کوثر کی اہمیت اور افادیت کی ہمیں زیادہ سمجھ آتی ہے کہ زیادہ لاجیکل کہ کیوں اس میں اتنے فروٹ ہیں. کیا جیسے ہی آپ اجر دیتے ہیں، فیس دیتے ہیں، آپ کو رسالت کے جو جیسے کہتے ہیں نا فیض اور برکات ایز اے مسلم وہ ملنے لگتی ہیں. لیکن اگر آپ اپنے نبی کو اس کا جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں کہ تو ان سے کہہ، نبی نے خود تو ڈیمانڈ ہی نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پھر وہ ریزن ہے جو سورۃ کوثر کی جو تاثیر رزق کے حوالے سے جو جس کو چار چاند لگا دیتی ہے. آخری عرض کرتا جاؤں، 2 نفل کم از کم زندگیوں کا حصہ بنائیں، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کیا کریں، استغفار کریں، اول وقت کی نماز پڑھیں. یہ 3 کام جو کر لے اس کو فنانشیل ایشو کبھی نہیں آتے. اور یہ 2 نفل سب سے ڈیسنٹ طریقہ ہے محبت کے اظہار کا. ویسے سب کو چاہیے کہ جو بھی گلے کا بنائیں، صدقہ کریں، وہ بی بی فاطمہ کے لیے کیا کریں، تاکہ وہ آپ یہ دیکھیں کہ اجر رسالت میں جب آپ کچھ دیں گے فیس کے طور پہ جو مانگا گیا محبت یا عقیدت ان کی مودت، تو پھر ڈیفینیٹلی جو رسالت کے جتنے بھی ثمرات یا برکات ہیں وہ بھی آپ سمیٹنے لگیں گے انڈائریکٹلی. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اللہ تعالیٰ کے ایک حدیث قدسی ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں آپ کو دے دی. اور جب امت کی شفاعت کی بات آئی تو بی بی فاطمہ الزہرا نے ایک موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ میں آپ کی امت کی شفاعت کی میں ذمہ دار ہوں، اور جنت کی سرداری بھی انہی کے پاس ہے، بیٹوں کے پاس ہے جنت کی سرداری. جس جنت میں آپ ہم جانے کے خواہاں ہیں
اس کا جس کو کہتے ہیں نا اس کی وہ ڈیسائیڈنگ پوزیشن وہاں ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ پھر حوض کوثر آپ کو پتہ ہے کہ شفاعت کے لیے مانا جاتا ہے کہ جی حوض کوثر شفاعت ادھر ہوگی، حوض کوثر پہ ہوگی. تو کوثر کون ہے؟ بی بی فاطمہ. تو شفاعت کا ذمہ داری جو انہوں نے لی تھی وہ یہ کنیکشن تھا کہ آپ حوض کوثر پہ ہوں گے، اور جو پھر ان کی جو اجر رسالت میں ان کو دے رہا ہوگا مودت محبت، وہ حوض کوثر پہ بھی اس کا سمجھ لیں کہ کلیمنٹ ہوگا. جو یہاں ان کو محبت مودت عقیدت نہیں پیش کر رہا تو وہ وہاں بھی حوض کوثر پہ بھی اس کا کوئی کام نہیں ہوگا. تو یہ ایک بڑا ٹیکنیکل نقطہ ہے جس کو سمجھنا، گھوم پھر کے یوں جاؤ تو پھر یہ سمجھ آتا ہے کہ مرکز. اور ایک وہ شعر مجھے بڑا پسند ہے، کسی نے وہ کہا تھا کہ روک دیتے ہیں شریعت کے تقاضے ورنہ میں فاطمہ کی لاحد کا طواف کرتا. تو یہ وہ مرکز ہے، وہ جگہ ہے جہاں تک امت کو روکا گیا. امت کو پتہ نہیں ہے. جن کی جنت میں جانا ہے اس کی دا لیڈی آف جنہ، اس کے بچے، اور وہ آپ کی وہ جنت جس میں تمام انبیاء اور ان کی اولادیں اور تمام دنیا کے مومنین اور متقیوں کی جگہ ہوگی، لیکن اس کے جو لیڈرز ہیں وہ یہی ہیں. اور ان کو اس طرح سے اگنور کر کے سائڈ پہ بی بی کی ہستی کو کر دیا گیا کہ مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈیلی کتنا امپورٹنٹ ہے ان کی ذات کو محبت اور عقیدت پیش کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی خوش کرنا تھا نبی کو آپ کے. تو جنت کی اس کی بیٹی کو سرداری دی، آپ کو بھی کہا اس کو خوش کرنا ہے تو اس کو مودت دو. سمپل فارمولا. یہ نبی کچھ نہیں مانگتا، اس سے میں نے احد کے پہاڑ بھی کہے تو اس نے انکار کیا. اس نے کچھ اپنے لیے نہیں مانگا، بس اب اس کو خوش کرنا ہے تو اس کی بیٹی کو تم بھی محبت دو، میں نے بھی جنت کی سرداری دی. یہ کامن ایک وہ ہے. تو یہ تو سمجھنے کی بات ہے. مسلمانوں کو جب یہ بات سمجھ آ گئی، ان کی زندگیوں کا کوئی رولا نہیں رہے گا، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اسی لیے یہ ہے کہ کسی نہ کسی ذریعے سے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو محبت اور عقیدت کا اظہار کرنا اجر رسالت کے طور پہ بہت ضروری ہے. اور یہ میری سب سے گزارش ہے کہ قرآن میں جا کے اس ترجمے کو بحث کریں، سیکھیں. سورۃ شعراء کی آیت نمبر 23 ہے، شین واو رے والی، شین آئین رے والی صورت نہیں، یہ مکس ہو جاتا ہے. اور اس پہ مزید ریسرچ کر رہے ہیں آپ لوگ. لیکن بہرحال جنہوں نے بھی جمع کا ترجمہ کیا قرابت دار کر کے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے. یہ صرف ایک ہی اس کا مصداق ہے، واحد مؤنث جو بی بی فاطمہ الزہرا ہیں. یہ آیت کا مصداق بھی وہی ہے، اور انہی ہی کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اپنی ساری عقیدتیں اور محبتیں پیش کرنی چاہیے تاکہ آپ اسلام کے فروٹ انجوائے کر سکیں. اللہ تعالیٰ یہ ہم نے ایک پہلی ریلیجس ویڈیو کی ہے پراپر، اس سے پہلے بھی ایک آدھی کی ہے لیکن یہ پراپر ریلیجس ویڈیو پہلی کی ہے. اللہ تعالیٰ سننے والوں کی دعائیں قبول فرمائے، اور جو سورہ کوثر کا ورد کرتے ہیں اور کھل کے پڑھتے ہیں اس ویڈیو کے توسط سے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈالے کہ ہم دونوں کے لیے بھی دعا کیے کریں. آپ کا بہت شکریہ.